Sarzamin Shapa. Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I react to a video by Discover the World, Real Story of Miss Veena and ISI. So आइए देखते हैं and let's start the video. 1, 2, 3 कि मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज से करीबन 26 साल पहले की बात है कि पाकिस्तान आर्मी में एक धोबी भर्ती हुआ जो लॉन्ड्री का काम करता था और मुख्तलिफ आर्मी के आला दर्जे के ऑफिसर से इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, मगर हकीकत में वो इंसान भारतीय खुफिया एजेंसी रा का इंतहाई अहम एजेंट था। 26 साल तक वो बंदा इंतहाई खुफिया मालूमात किसी न किसी तरह आगे भारतीय आर्मी चीफ के एक जनरल को पहुंचाता रहा, मगर पाकिस्तान की आर्मी और ISI ने आज तक ना इसको पकड़ा और ना कुछ कहा। वो भारतीय जासूस पाकिस्तान के जनरल से इतना घुल मिल गया कि कुछ बातें उसके कानों में इंतहाई खुफिया पड़ जाती और वो उन्हें आगे पहुंचा देता। भारत में अपनी फौज के आला ओहदों पर बैठे 3-4 लोगों के ग्रुप्स में इसके खास ताल्लुकात थे। 26 साल तक वो यही सब कुछ करता रहा। पाकिस्तान में इसने शादी की और इसके बच्चे भी यहीं पैदा हुए, लेकिन वो भारतीय जासूस जिस आर्मी ऑफिसर और जनरल को आगे इंफॉर्मेशन देता रहा, वो लोग बजाते खुद ISI के एजेंट थे जो भारतीय आर्मी में कर्नल, जनरल और मेजर के ओहदों पर फायज थे। जब पहली दफा धोबी ने इंफॉर्मेशन दी तो भारत की फौज में ISI के एजेंट जो बड़े ओहदों पर फायज थे, उन्होंने पाकिस्तान में आला ओहदों पर फायज लोगों को खबर दे डाली, मगर साथ ही ये भी कहा कि जब तक ये बंदा ड्यूटी पर है इसको जाहिर ना होने दिया जाए कि इसका राज खुल चुका है और इसी तरह रा के मंसूबे हमें पता चल सकते हैं। इस तरह वो जो इंफॉर्मेशन देता ISI के एजेंट उसको तब्दील करके आगे भारतीय आर्मी को दे देते और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते। इसी चीज को रोकने के लिए पाकिस्तानी मीडिया में गद्दारों और सियासतदानों पर पैसा बहाया जाता है ताकि ISI और आर्मी को बदनाम करके कौम की नजरों में गिराया जा सके, मगर इस मंसूबे में ना वो पहले कामयाब हुए और ना इंशाल्लाह कभी आइंदा होंगे। प्यारे साथियों, सैयद अहमद इरशाद तिरमिजी जिनका ताल्लुक ISI से था, वो अपनी एक तहरीर में लिखते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कई ममालिक के सिफारत खाने मौजूद हैं और दुनिया के मुतअद्दिद सिफारत खानों में अपने अमले के बच्चों को इब्तिदाई तालीम और तरबियत की गरज से अम्बेसी स्कूल भी खोल रखे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इन स्कूलों में महज दरसो तदरीस का काम ही नहीं होता, बल्कि इन स्कूलों के अमले के कई अरकान को तालीमी सरगर्मियों की आड़ में जासूसी के काम पर भी मामूर किया जाता है। सैयद अहमद इरशाद बताते हैं कि मैं और मेरी टीम एक दिन मामूल की चेकिंग पर थे कि हमें भारत अम्बेसी स्कूल की एक खातून टीचर वीना की सरगर्मियां मशकूक लगी और हमने उस पर नजर रखना शुरू कर दी। चंद दिन बाद ही हमें मालूम हो गया कि मिस वीना का दरसो तदरीस से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो उस्ताद के रूप में एक जासूस है। लिहाजा सांप को बिल से बाहर निकालने के लिए हमने मंसूबा तैयार किया और एक हिंदू पाकिस्तानी खातून को अपने बेटे भारतीय अम्बेसी के स्कूल में दाखिल करवाने पर रजामंद कर लिया। तमाम मंसूबा समझाकर हिंदू पाकिस्तानी खातून ने बेटे की तालीमी सरगर्मियों पर परेशानी और दूसरे तीसरे रोज स्कूल में आना जाना शुरू कर दिया और जल्द ही मिस वीना के करीब हो गई। और फिर एक वक्त आया कि दोनों करीबी सहेलियों की सूरत मार्केटों में, शॉपिंग पार्कों में चहलकदमी और सिनेमा में फिल्म देखने जाने लग गई। मिस वीना उस हिंदू पाकिस्तानी खातून को अपना आलाकार बनाने का सोच रही थी, जबकि उसको नहीं पता था कि सयाद खुद जाल में फंस चुका है। हिंदू पाकिस्तानी खातून और हमारी नजरों ने जल्द ही मिस वीना की हकीकत हम पर आश्कार कर दी और उसकी कड़ी निगरानी का काम शुरू कर दिया गया। एक रोज भारतीय अम्बेसी की जानिब से इस्लामाबाद के एक बड़े होटल में कमरा बुक करवाया गया। यूं तो एक ये मामूल की बात है, मगर सिफारत खाने के मेहमानों की शिनाख्त और इनके बारे में जानना हमारे फराइज में शामिल था। होटल से हमारे आदमी ने इतला दी कि मिस वीना भारतीय डिफेंस स्टैची की गाड़ी में सिफारत खाने के अमले के एक रुकन मिस्टर खन्ना के साथ, जो रा की टीम का मेंबर भी था, होटल पहुंची हैं और खन्ना वीना को होटल के कमरे में छोड़कर लॉबी में बैठा शायद किसी मेहमान का मुंतजिर था। हमने एयरपोर्ट से मालूम किया तो मालूम हुआ कि इस वक्त कोई जहाज नहीं आ रहा और ना ही भारतीय सिफारत खाने की कोई कार एयरपोर्ट गई है। इससे जाहिर हुआ कि मेहमान यहीं का है। हमारी टीम ने जरूरी साजो सामान के साथ अपनी पोजीशन संभाल ली। चंद लम्हों के बाद परवेज नामी एक पाकिस्तानी नौजवान, जिसके चेहरे से पसीना और खौफ टपक रहा था, होटल की लॉबी में दाखिल हुआ। मिस्टर खन्ना ने आगे बढ़कर बड़ी गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया और कहा कि आइए परवेज साहब, हम तो आपके देर से मुंतजिर हैं, और उसे कमरे में ले गया जहां मिस वीना मौजूद थी। हमारे साथी मुख्तलिफ रूप में होटल में मौजूद थे। कुछ देर बाद कमरे से रूम सर्विस को चाय और सैंडविचेस का ऑर्डर दिया गया।
ہمارا تربیت یافتہ ویٹر فوری طور پر چائے کی ٹرالی لے کر روانہ ہو گیا جس میں ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نصب تھا۔ واپسی پر ویٹر نے بتایا کہ وینا اپنے مہمان پر اپنا سب کچھ نصابر کرنے کے لیے بے چین ہے، مگر اس کا مہمان سہما ہوا اور شرمیلا سا ہے، جبکہ مسٹر کھنہ دلالوں کا روایتی کردار ادا کر رہا ہے اور اس کوشش میں ہے کہ مس وینا اپنے مہمان کے تمام حواس پر قبضہ کر لے۔ بہرحال ہم ٹرالی میں لگے ٹرانسمیٹر کی مدد سے ان لوگوں کی گفتگو سن رہے تھے اور اسے ریکارڈ بھی کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد مسٹر کھنہ کمرے سے باہر آ گیا اور اپنی کار میں بیٹھ کر واپس ایمبیسی چلا گیا۔ پرویز تقریباً آدھ گھنٹہ کمرے میں رہا اور وینا کو اپنا ایڈریس لکھوا کر اور وصل کا ایک وعدہ لے کر نیچے آ گیا، مگر اس کی حرکات و سکنات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کی گھبراہٹ جوں کی توں ہے۔ ہوٹل سے نکلتے ہی ہم نے اس کا پیچھا کیا اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ریسٹ ہاؤس لے گئے۔ تفتیش شروع ہوئی تو وہ اپنی شناخت کرانے سے ہچکچا رہا تھا۔ نتیجتاً ہم نے وینا کے ساتھ اس کی گفتگو کی ریکارڈنگ اسے سنائی تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا اور معافی مانگنے لگا۔ اس نے بتایا کہ میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں انجینئر ہوں اور کھنہ سے میری ملاقات لاہور سے اسلام آباد آتے ہوئے ایک بس میں ہوئی تھی۔ ہم بہت جلد دوست بن گئے اور کھنہ نے مجھے ایک خوبصورت ہندو لڑکی سے ملوانے کی پیشکش کی جسے میں ٹھکرا نہ سکا۔ ہمارے لیے اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں تھی کہ بھارتی خفیہ اداروں نے چانکیہ کی تعلیمات کے مطابق عورتوں سے جاسوسی کا کام لینے کو بھی اپنے کلچر کا حصہ بنا رکھا تھا۔ مس وینا ابھی ہوٹل کے کمرے میں موجود تھی۔ اب ہمارے پاس ہوٹل کا محاذ ہی تھا اور وقت بھی بہت کم تھا۔ وینا تک رسائی حاصل کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ ہمارے کسی بھی اہلکار کے کمرے میں موجودگی کی صورت میں الارم بجا سکتی تھی اور ہمارے لیے ایک پیچیدہ سفارتی تنازع پیدا ہو سکتا تھا۔ دوسری جانب ایک ایسی صورتحال تھی جس سے فائدہ نہ اٹھانا ہماری خفیہ روایات کے خلاف تھا۔ کسی بھی رسک کی صورت میں کامیابی کی توقع 50-50 تھی۔ تاہم مس وینا کی شخصیت اور کردار کو سامنے رکھ کر ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ اگر صورتحال میں مہارت اور چابک دستی سے کام لیا جائے تو اس بھارتی جاسوسا کو شیشے میں اتارنا مشکل نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے یہ $1 ملین چانس تھا جسے آزمایا جا سکتا تھا۔ ہم نے لمحوں میں حتمی فیصلہ کیا اور کچھ ہی دیر میں منصوبے کے مطابق کیس آفیسر ہوٹل کے سیکیورٹی ایگزیکٹو کے روپ میں کمرے میں داخل ہوا، اپنا تعارف کروایا اور ہوٹل کی سروس کے بارے میں معمول کی گفتگو کرنے لگا۔ وینا کو ذرا برابر شک نہ ہوا، اس کے لیے سب کچھ معمول کی بات تھی۔ وہ انتہائی مطمئن اور خوشگوار موڈ میں تھی۔ ہمارے افسر نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بھارتی ساڑیوں اور فلموں کے بارے میں گفتگو شروع کر دی۔ وینا نے اس گفتگو میں دلچسپی لینی شروع کی اور ہمارے آفیسر کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ ویٹر ٹرالی لے کر چلا گیا اور گفتگو کا موضوع ذاتی معلومات تک آ گیا۔ ہمارا وار کارگر ثابت ہوا۔ وینا جلدی ہمارے کیس آفیسر کو تم کہنے کی حد تک آ گئی۔ وہ باتوں میں اس قدر محو ہو گئی کہ اسے سفارت خانے فون کرنا بھی یاد نہ رہا۔ ادھر کھنہ اور اس کے افسران بالا یقینی طور پر اس بات پر جامع مسرت پی رہے ہوں گے کہ بالآخر انہوں نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن سے ایک بڑی مچھلی کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارے آفیسر کا لہجہ تبدیل ہو گیا اور اس کی گفتگو معنی خیز ہوتی گئی۔ جب وینا کو احساس ہوا کہ ہوٹل کے اس آفیسر کو وینا کے اس کے کمرے میں آمد اور اس کے مقاصد سے پوری طرح آگاہی ہے تو وینا کی صورت ایک ایسے مجبور، بےکس اور بھوکے بچے کی سی ہو گئی جسے بیکری سے ڈبل روٹی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہو۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں اور اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وینا نے اپنی داستان حیات سنانا شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے والدین نے میری پرورش انتہائی غربت کے باوجود بڑے ناز و نام سے کی ہے۔ میں نے 2 ہی سال پہلے گریجویشن کی ہے۔ میرا خیال تھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ٹیچر بنوں گی، مگر کوشش کے باوجود مجھے نوکری نہ مل سکی۔ پھر ایک روز میری ایک دوست کے خاوند نے مجھے اپنے ایک دوست سے یہ کہہ کر متعارف کروایا کہ ایک اعلیٰ سرکاری افسر ہے اور تمہارے لیے ملازمت کا بندوبست کر سکتا ہے۔ بعد میں مجھے علم ہوا کہ ان کا تعلق بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی سے ہے۔ انہوں نے میرا سرسی سے انٹرویو لیا اور مجھے بتایا کہ تمہارے لیے نوکری کا انتظام ہو سکتا ہے، مگر یہ نوکری بھارت میں نہیں پاکستان میں امبیسی اسکول میں ہوگی۔ میں تیار ہو گئی۔ مجھے راک ایک ٹریننگ اسکول میں بھیج دیا گیا جہاں اسلحہ چلانے کے علاوہ اخلاق باختہ فلموں کے ذریعے مردوں کو قابو کرنے کے طریقے سکھائے گئے۔ ہمارے انسٹرکٹر ہماری عزتوں سے کھیلتے اور یہ سلسلہ ہر روز رات کو شروع کر دیا جاتا، جس پر میں نے اعتراض بھی کیا، مگر کہا گیا کہ یہ تربیت کا اہم حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہارے لیے تربیت انتہائی ضروری ہے اور تمہیں ملک اور قوم کے عظیم تر مفاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔
سید احمد ارشاد بتاتے ہیں کہ وینا کی کہانی سن کر دکھ ہوا. ہم نے بڑی مہارت سے وینا کی ٹوٹی پھوٹی شخصیت کو بحال کیا اور اسے وہ تمام عزت اور غیرت مہیا کی جو وہ کھو چکی تھی. وینا نے جب ہمارے حسن سلوک کا اپنے ہندو آقاؤں کے کردار سے موازنہ کیا تو اس کے لیے یہ نہ رہا کہ اسے اپنے نام نہاد وطن پرست دوستوں کی بجائے اپنے دشمنوں کا ساتھ دینا چاہیے. اس لیے وہ ہمارے ڈبل ایجنٹ کے طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی. وینا ہمیں بھارتی سفارت خانے میں ہونے والی خفیہ ملاقاتوں کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتی رہی. وینا کو جب پاکستان سے وطن واپسی کے احکامات موصول ہوئے تو وہ بے حد افسردہ اور غمگین تھی. وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان میں رہنے، یہاں شادی کرنے اور اسلام قبول کرنے کو تیار تھی، مگر ہم اس کے لیے کوئی مناسب شوہر تلاش نہ کر سکے اور پھر وہ دل پر پتھر رکھ کر پاکستان سے روانہ ہو گئی. انٹرسٹنگ. اس ویڈیو میں ایک انڈین ایجنٹ جو کہ دھوبی کا کام کرتا تھا اس کی کہانی سنائی ہے، اس کا واقعہ سنایا ہے. اس کے بعد مس وینا کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ کس طرح ISI کو پتہ چلا ہے کہ وہ انڈین ایجنٹ ہے، اور کافی انٹرسٹنگ اور دلچسپ کہانیاں ہوتی ہے ISI کے پاس. مطلب کس طرح وہ ایجنٹس کو پکڑتے ہیں، ان کے پیچھے کیا کہانیاں ہوتی ہے. بہت ہی دلچسپ کہانیاں ہوتی ہے سننے میں. مطلب انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے سننے کے لیے کہ کس طرح جو ہے وہ پکڑتے ہیں ایجنٹس کو اور کس طرح ان کو ڈبل ایجنٹ میں تبدیل کرتے ہیں. which is مطلب بڑی بات ہے کہ ایک ایجنٹ کو آپ ڈبل ایجنٹ میں تبدیل کریں، اپنے مفاد کے لیے اس کا استعمال کرنا. اس کو پکڑنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس ویڈیو میں 2 ایجنٹ کے بارے میں بتایا ہے. سو کافی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی. آئی ہوپ کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.